کہ ایک سٹیج ایسی تھی جب ہمیں لگتا تھا یہ الیکشن نہیں ہو سکتے، تو الیکشن پاسبل کیسے ہوا؟ تو یہ جو کچھ لوگوں کی خواہش تھی، کوشش بھی تھی، وہ اس میں ناکام ہو گئے ہیں۔ کچھ علاقوں میں وہاں پہ ایکشن کمیٹی کے لوگ بھی تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارکن تھے، انہوں نے راستے روک کر تو جو عملہ تھا وہ اس کو بروقت وہاں پر پہنچنے نہیں دیا۔ خوف تھا کہ ہراس تھا یا خوشی تھی، کیا ماحول کیا تھا؟ اگر یہ کہا جائے کہ بہت زبردست انتظامات کیے ہوئے تھے تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا۔ ٹرن آؤٹ کی اگر بات کی جائے تو کچھ تھوڑا فرق ضرور پڑا ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل لوگوں نے اس میں حصہ ہی نہیں لیا۔ اور وہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بالکل یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے، یہ لوگ اسٹیشن پر آئیں گے ہی نہیں، وہ بالکل اس میں ناکام رہے ہیں۔ مرکزی جو قیادت ہے ان کا یہ زور ہے اس بات پہ کہ نہیں، ہمیں بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن آئی پی پی آزاد کشمیر کے جو صدر ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ اب کہاں دھاندلی ہوئی، کیسے دھاندلی ہوئی؟ یہ پیپلز پارٹی کی ایک اسٹریٹجی ہے کہ وہ الیکشن کو یہ متنازع بنانا چاہتے ہیں۔ مجموعی طور پر جو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے، دونوں جماعتوں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ تھا، لیکن آزاد کشمیر کے ووٹر کا ایک یہ ہے کہ مرکز میں جس کی حکومت ہوتی ہے وہ اس طرف چلے جاتے ہیں۔ ناظرین السلام علیکم، پروگرام ہے سیاست اور صحافت، اور اس کے اندر ہم صحافیوں سے بات کرتے ہیں۔ عموماً یہ پروگرام خرم شہزاد صاحب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آج میں انٹرویو کر رہا ہوں اور بات کر رہا ہوں ہمارے کشمیر ڈیسک کے جو ہیڈ ہیں غلام مصطفیٰ صاحب۔ کل جو کشمیر الیکشن میں ہوا، اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا اور جو کچھ آگے ہونے کا امکان ہے، انہوں نے بڑی انتھک رپورٹنگ کی ہے اور سارے معاملے کو یہ دیکھتے رہے ہیں۔ تو غلام مصطفیٰ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ کل ہوا کیا جی؟ یہ تو مسلم لیگ نون نے لینڈ سلائیڈ وکٹری حاصل کر لی، لیکن اس وکٹری پہ بات کرنے سے پہلے ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ ایک سٹیج ایسی تھی جب ہمیں لگتا تھا یہ الیکشن نہیں ہو سکتے، تو الیکشن پاسبل کیسے ہوا؟ بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن آزاد کشمیر اور سیکیورٹی فورسز سمیت وہ تمام ادارے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے آزاد کشمیر میں بروقت انتخابات منعقد کرانے میں وہ کامیاب رہے۔ چونکہ کچھ لوگوں کی یہ خواہش تھی اور کوشش بھی تھی کہ آزاد کشمیر میں یہ جو جمہوری پروسیس ہے یہ مکمل نہ ہو سکے، لیکن الیکشن کمیشن نے اسی ایک اسٹریٹجی بنا کے تو مرحلہ وار انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا۔ پہلے مرحلے میں میرپور میں انتخابات ہوئے، دوسرے مرحلے میں کل مظفر آباد میں انتخابات ہو چکے ہیں۔ مہاجرین مقیم پاکستان کی جو 12 نشستیں ہیں وہاں پر بھی الیکشن مکمل ہو چکا ہے۔ تو یہ جو کچھ لوگوں کی خواہش تھی، کوشش بھی تھی، وہ اس میں ناکام ہو گئے ہیں، اور یہ جمہوری جو پروسیس ہے یہ اچھا، مکمل دو ہو جائے گا۔ نشستوں پہ الیکشن نہیں ہوا؟ مظفر آباد میں 2 سر جو نشستیں تھیں وہاں پہ کچھ الیکشن کمیشن کے مطابق تو وہاں کچھ علاقوں میں بارش کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ ہوئی تھی وہاں پہ، اور عملہ جو ہے بر وقت نہیں پہنچ سکا، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق کچھ علاقوں میں وہاں پہ ایکشن کمیٹی کے لوگ بھی تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارکن تھے، انہوں نے راستے روک کر تو جو عملہ تھا وہ اس کو بر وقت وہاں پر پہنچنے نہیں دیا۔ تو الیکشن کمیشن کو پھر وہاں پر یہ انتخاب ملتوی کرنا پڑا، لیکن ایک حلقے میں مکمل ملتوی ہو گیا جہاں پر کل پولنگ ہونے جا رہی ہے، اور ایک جو حلقہ ہے مظفر آباد کا حلقہ 2 لچراٹ، وہاں پر صرف 3 جو یونین کونسلز ہیں وہاں بھی کل جو الیکشن کا یہ پروسیس ہے مکمل ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ قوی امکان ہے کہ 10 اگست کو جو ہے یہ پونچھ کے جو حلقے ہیں 11 وہاں بھی انتخاب جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کون جیتا کون ہارا اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ تھوڑا سا الیکشن کے ماحول کے حوالے سے بات کر لیں، ٹرن آؤٹ کے حوالے سے بات کر لیں، کیمپیننگ کے حوالے سے بات کر لیں، کیا ماحول رہا؟ اچھا سر، کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو لوگوں نے بالکل اس میں حصہ ہی نہیں لیا، لوگوں نے ووٹ پول ہی نہیں کیے، کچھ لوگ تو الزامات لگا رہے ہیں جی یہ تو ٹھپے لگائے گئے ہیں۔ بالکل سر ایسا کچھ نہیں ہے۔ رولا کوٹ کا جو علاقہ ہے وہاں پر بالکل انرسٹ موجود ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن مظفر آباد اور میرپور ڈویژن میں ہم نے خود دیکھا، میں خود بھی وہاں پر گیا، بالکل ہمیں جوش و خروش نظر آیا، جو لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس عمل میں حصہ لیا ہے۔ ٹرن آؤٹ کی اگر بات کی جائے تو کچھ تھوڑا فرق ضرور پڑا ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل لوگوں نے اس میں حصہ ہی نہیں لیا۔ اور وہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بالکل یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے، یہ لوگ اسٹیشن پر آئیں گے ہی نہیں، وہ بالکل اس میں ناکام رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں، سیاسی جماعتوں نے کیمپین کی، سیاسی جماعتوں کی کیمپین کیسے رہی؟ کیا لوگوں کا جوش و خروش تھا؟ کس کے جلسے بڑے رہے؟ کیا عوام ووٹ دینے میں دلچسپی رکھتے تھے؟ دیکھیں سر، جلسے تو مقابلہ ہم پہلے بھی یہ بتاتے رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان تھا،
तहरीक इंसाफ पहले से इलेक्शन का बाइकाट कर चुकी थी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आपने भी जैसे देखा है कि उन्होंने पार्टी रजिस्टर कराई वहाँ पे और फिर इंतज़ार किया इस बात का कि जो लोग मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनको टिकट नहीं देगी तो उनका इंतज़ार किया, फिर वो नाराज़ जो लोग थे वो इनकी तरफ आ गए, उनको टिकट दिए गए। तो उसका नतीजा ये निकला कि IPP आज़ाद कश्मीर के सदर हैं तनवीर इलियास साहब, सबक वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं आज़ाद कश्मीर के। जी। नीलम से वो इलेक्शन लड़ रहे थे, कल वो बुरी तरह वहाँ से उनको शिकस्त हुई है और उसके बाद उन्होंने जो है वो तीसरे मरहले के जो इंतखाबात हैं उनका बाइकाट कर दिया है। और बाइकाट करने के बाद अभी हमारे पास एक खबर ये आई है कि मरकज़ी जो क़यादत है उनका ये ज़ोर है इस बात पे कि नहीं, हमें बाइकाट नहीं करना चाहिए। लेकिन IPP आज़ाद कश्मीर के जो सदर हैं वो कहते हैं नहीं, हम बाइकाट कर रहे हैं। और कल जो इलेक्शन होने जा रहा है मुजफ्फराबाद में 2 जो हल्के हैं, एक पे तो सिर्फ 2 यूनियन काउंसिल पे इलेक्शन होना है, लेकिन एक हल्के का मुकम्मल इलेक्शन है। तो वहाँ उन्होंने ये कहा है कि नहीं, हमारा जो उम्मीदवार है सरदार तबारक साहब हैं, मुजफ्फराबाद का हल्का L1 है, तो वो वहाँ से IPP के टिकट पर कल इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, वहाँ पर कोई बाइकाट नहीं। ठीक। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताएं, अमन व अमान की सूरत हाल क्या थी, सिक्योरिटी के इंतज़ामात क्या थे, लोग आज़ादाना तौर पर वोट डालने आ रहे थे, खौफ था कि हिरास था या खुशी थी, क्या माहौल क्या था? अच्छा सर, ये जो है इलेक्शन कमीशन ने बड़े अगर ये कहा जाए कि बहुत ज़बरदस्त इंतजाम किए हुए थे तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। कुछ जगहों पे कुछ मसाइल हुए। मुजफ्फराबाद का एक हल्का है, हल्का 5 खावड़ा, वहाँ पर एक शख्स की डेथ भी हुई है और मुबैना तौर पर यह भी कहा जा रहा है, राना सनाउल्लाह साहब ने ये दावा किया है कि उसकी जो डेथ हुई है वो उसको धक्का लगा है और वो गिरा है और हार्ट अटैक की वजह से हुई है। जबकि पीपल्स पार्टी का ये इल्ज़ाम है कि ये मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं उन्होंने इसको जो है ना कत्ल किया वहाँ पर। लेकिन मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन के इंतज़ामात बहुत ही ज़बरदस्त थे और कहीं पर कोई ऐसा कोई बड़ा वाक़या पेश नहीं आया। तो अब ये कह सकते हैं कि मजमूई तौर पर इलेक्शन बहुत ज़बरदस्त रहा और लोगों में बिल्कुल जोशो खरोश था। चूँकि दूसरी तरफ आप देखें ना सर कि ये जो कुछ जो लोग हैं उन्होंने एक बाज़ाब्ता तौर पर कैंपेन चलाई हुई थी कि किसी को पोलिंग स्टेशन पर ना जाने दिया जाए और फिर ज़ोर ज़बरदस्ती भी की जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने वो पोलिंग स्टेशन पर आए और उन्होंने वोट दिया और जमहूरी जो निज़ाम है इस पर एतमाद का इज़हार किया। एक बड़ी अजीबोगरीब बात हुई, पोलिंग के बाद अमूमन या पोलिंग जब ख़त्म होने वाली होती है उस वक्त मुख्तलिफ़ जमातों की तरफ से धांधली के इल्ज़ाम लगते हैं। माजी में ऐसे ही होता रहा है, लेकिन कल सुबह से ही पीपल्स पार्टी की जानिब से धांधली के ना सिर्फ इल्ज़ाम लगाए गए बल्कि दरख्वास्तें भी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। तो क्या अब कहाँ धांधली हुई, कैसे धांधली हुई? अच्छा सर, ये सियासी जमातों की बड़ी बदकिस्मती है हमारी। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है। मुस्लिम लीग नून भी अगर इलेक्शन जीत ना रही होती ना तो उन्होंने भी ऐसे ही करना था। तो पीपल्स पार्टी ने जो है ना वो एप्लीकेशंस पहले से लिख कर रखी हुई थी। जैसे मतलब उन्होंने, हमारे पास इसका प्रूफ तो कोई नहीं है कि जिस तरह हमें लगा ना कि सुबह 9 बजते ही उन्होंने धड़ाधड़ जो है ना हर हल्के के हवाले से इलेक्शन कमीशन को शिकायत जो है ना दर्ज कराने शुरू कर दी। तो इससे हमें ये लगता है कि वो मुजफ्फराबाद में मेरी वो बात हो रही थी, सीनियर सहाफ़ी हैं जावेद इकबाल हाशमी साहब, वो इसको बड़ी करीब से देख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये पीपल्स पार्टी की एक स्ट्रेटजी है कि वो इलेक्शन को ये मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमें तो जो सियासी तज्ज़ियाकार जितने भी हैं आप उनके तज्ज़िये उठा कर देख लें तो मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीत रही थी। नहीं, धांधली हुई कि नहीं हुई? सर हमें ऐसा कोई सबूत नज़र नहीं आया कि कोई धांधली हुई हो। नहीं, फिर बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि मजमूई तौर पर जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए कि दोनों सियासी जमातों ने बड़े दावे किए थे और आप हमें उस वक्त भी बता रहे थे कि मुस्लिम लीग नून की बड़ी वाज़ेह बरतरी होगी, लेकिन जिस तरह की बिलावल भुट्टो गुफ्तगू कर रहे थे, जिस तरह के उनके जलसे हो रहे थे, उससे तो लगता था कि मैच पड़ेगा, बराबर का मुकाबला होगा। अच्छा सर देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बिल्कुल कांटेदार मुकाबला हुआ है। आप देखें जिस तरह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है राजा फ़ारूक हैदर, उनका मुकाबला था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अशफाक ज़फ़र के साथ, तो बड़े करीबी मार्जिन से जो है ना वो फ़ारूक हैदर साहब इलेक्शन जीते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे हल्के हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि जो मुजफ्फराबाद का हल्का है, हल्का 2 लचराट, तो वहाँ 3 यूनियन काउंसिल्स पे कल इलेक्शन होना है। बाकी इलेक्शन कल हो चुका है गुज़रे कल में। तो वहाँ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के दरमियान सिर्फ कोई 6 या 7 वोटों का फ़र्क है। इतना करीब मुकाबला हुआ है। तो ये मतलब दोनों जमातों के दरमियान कांटेदार मुकाबला था। लेकिन आज़ाद कश्मीर के वोटर का एक ये है कि मरकज़ में जिसकी हुकूमत होती है वो उस तरफ चले जाते हैं। वो मतलब 30-35% वो जो वोट है वो उस तरफ चला जाता है और ये फ़र्क पड़ जाता है। जीबी में भी यही थ्योरी लोग कहते थे वर्क करेगी, लेकिन जीबी का मैदान पीपल्स पार्टी ने मार लिया था।
اچھا سر، وہاں پہ یہ ہوا کہ مسلم لیگ نون وہاں پر حکومت بنا سکتی تھی. جو آزاد امیدوار وہاں پر جیتے ان میں 2 امیدوار ایسے بھی تھے کہ جن کی مسلم لیگ نون نے جن کی سپورٹ کی تھی اور اپنے امیدوار وہاں ان کے حق میں وڈرا کرائے تھے. لیکن بعد میں پھر یہ ہوا کہ جو بلاول بھٹو صاحب نے پھر انہوں نے کچھ وہاں پہ کچھ ایسی باتیں کی، پھر انہوں نے ایک پریشر بلڈ کیا وہاں پہ. تو مسلم لیگ نون نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی نشستیں چونکہ زیادہ ہیں تو ٹھیک ہے آپ ہی حکومت بنا لیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو اس پر ان کا ایک پاور شیئرنگ فارمولہ ہے جو وہ بھی طے ہوا ہے. لیکن مسلم لیگ نون حکومت وہاں بھی بنا سکتی تھی. آزاد امیدواروں نے ان کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں، لیکن یہ شہباز شریف صاحب کا ایک بڑا فیصلہ تھا کہ انہوں نے کہا نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی آئے اور حکومت بنے. اوکے، اچھا یہ تو توقع تھی کہ مسلم لیگ نون جیت جائے گی، لیکن مسلم لیگ نون اتنے مارجن کے ساتھ جیتے کہ 14 نشستیں حاصل کر لے گی، یہ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا. اس کی کیا وجہ آپ کو لگتی ہے؟ اچھا سر دیکھیں، یہ میاں نواز شریف صاحب، اپنا مریم نواز صاحبہ نے جو مظفر آباد اور میرپور میں جا کے جلسے کیے تو اس سے بالکل ایک ضرور فرق پڑا ہے. مریم نواز صاحبہ نے میرپور کے لیے 10 جو الیکٹرک بسیں ہیں وہ وہاں پہنچا دی، مظفر آباد کے لیے جو 10 بسیں ہیں وہ وہاں پر پہنچا دی. اور مسلم لیگ نون دوسری سر بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ہوم ورک کیا ہوا تھا، پوری ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے وہ کامیاب ہوئے ہیں. اچھا، اب مسلم لیگ نون اس پوزیشن میں آ گئی ہے کہ اپنی حکومت 14 نشستیں یہ اب کی ہو گئی، 9 پہلے کی، 23 نشستیں تو ہو گئی ہیں. تو ابھی پونچھ کے الیکشن کے بغیر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون سادہ اکثریت سے حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے. تو دیکھیں سر، جو لکی نمبر ہے وہ ہے 27. تو 23 نشستیں مسلم لیگ نون کو یہ 2 مراحل کے جو انتخابات ہوئے ہیں ان میں مل گئی ہیں. ابھی پونچھ کے الیکشن ہونا باقی ہیں. تو 23 میں ابھی خواتین کی 5 جو ریزرو سیٹیں ہیں، ایک علماء و مشائخ ہے، ایک ٹیکنوکریٹ ہے اور ایک اوورسیز کی نشست ہے. تو یہ تو مسلم لیگ نون ابھی سے حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے. تو ابھی پونچھ کے الیکشن ہونا باقی ہے، تو اس میں تو مسلم لیگ نون آرام سے یہ اکیلے حکومت بنا لے گی. اس کو کسی مرحلہ کی ضرورت وار نہیں پڑے گی. انتخابات کروانا کیا آپ اب سمجھتے ہیں کہ احسن اقدام تھا یا غلطی ہوئی ہے آپ سے؟ دیکھیں سر، یہ ایک انتظامی فیصلہ تھا، چونکہ آزاد کشمیر کے حالات اس طرح تھے کہ الیکشن کمیشن نے مختلف جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ میٹنگز کی. تو وہاں پر یہ فیصلہ ہوا اعلیٰ سطح کے اجلاس میں کہ ہمیں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے مرحلہ وار انتخابات کی طرف جانا چاہیے. چونکہ کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ آزاد کشمیر میں یہ جمہوری جو پروسیس ہے اس میں مکمل ہو، اور اس کے لیے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اعتماد میں لے کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے. یہ کوئی صرف الیکشن کمیشن کا فیصلہ نہیں ہے. اچھا، پونچھ کا الیکشن آپ 2 حوالے سے بتائیے. ایک تو سیاسی طور پر کیا امکانات ہیں، پونچھ کی کتنی نشستیں ہیں، کیا امکانات ہیں اس پر پولیٹیکل نتائج کے، اور پھر ہم تھوڑی سی بات کریں گے جو وہاں پر انتخاب کی راہ میں رکاوٹیں ہیں. پہلے بات کریں کہ پونچھ میں سیاسی جماعتوں کی کیا پوزیشن ہے. سر پونچھ کی بات کی جائے تو وہاں بھی مقابلہ مسلم لیگ نون ٹوٹل اور نشستیں کتنی ہیں؟ 11 نشستیں ہیں پونچھ کی، اور مقابلہ وہاں بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہے، اور کانٹے دار مقابلہ ہے. لیکن وہاں پہ جو ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر خود بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ 2 سے 3 حلقوں میں الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو سکتا ہے. اس کے امکانات موجود ہیں، لیکن ابھی انہوں نے اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا. لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان وہاں بھی کانٹے دار مقابلہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ذرا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے، ان کے احتجاج کے حوالے سے. بہت سنا کہ وہاں بڑے غیر مانوس نعرے لگ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، پاکستان کے خلاف. تو یہ جو ہے سچویشن اب ختم ہو گئی ہے. اب وہاں پر کیا سچویشن ہے؟ دھرنے میں لوگ بیٹھے ہیں. کیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جو زہر لوگوں کے ذہنوں میں انڈیلا تھا اس سے لوگ نکل آئے ہیں یا ان کا انفلوئنس ہے؟ اس حوالے سے بتائیں. اچھا سر، یہ جو نئی حکومت بننے جا رہی ہے ان کے کندھوں پر بہت بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ایک طرف ایکشن کمیٹی کا احتجاج چل رہا ہے، آزاد کشمیر میں انریسٹ ہے. تو ایکشن کمیٹی ایک تو سر یہ ہے کہ وہ عوامی حقوق کی جو تحریک تھی اس سے تو وہ ہٹ چکے ہیں، وہ کسی اور طرف چلے گئے. وہ نظریاتی تخریب کاری آپ اسے کہہ سکتے ہیں. تو مسلم لیگ نون کی حکومت کا یہ بہت بڑا امتحان ہوگا کہ وہ ان چیزوں کو کیسے سیٹل کرتے ہیں. اور دوسری جو بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر اس وقت وہاں پر مزید کوئی تجربہ نہیں ہونا چاہیے. تجربے سے مراد یہ ہے کہ سر یہ جو آزاد کشمیر میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ کیوں ہوئی ہے. قیوم نیازی والے 2021 میں ہم نے جو تجربہ کیا، عمران خان صاحب جہاں پر وزیر اعظم تھے، پی ٹی آئی کو وہاں پہ گورنمنٹ مل گئی. اس وقت پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے صدر تھے بیرسٹر سلطان محمود. اب وہ دنیا میں نہیں ہے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے.
تو عمران خان صاحب کو چونکہ ایسا شخص پسند نہیں تھا جو با اختیار جو آدمی ہو، اپنا اوپینین رکھتا ہاں، ہو. تو انہوں نے اس طرح کیا کہ قیوم نیازی صاحب جو مطلب اس دوڑ میں شامل ہی نہیں تھے، انہوں نے قیوم نیازی صاحب کو وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کر دیا. ابھی 1 سال پورا نہیں ہوا تھا تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لے کر آ گئی. تنویر الیاس صاحب وزیر اعظم بن گئے. تنویر الیاس صاحب ابھی 1 سال پورا نہیں ہوا تھا تو تنویر الیاس صاحب کو ایک بیان کی وجہ سے عدالت نے ڈسکوالیفائی کر دیا. تو وہاں پر آگے چودھری انوار الحق صاحب. اب چودھری انوار الحق صاحب نے 53 کے ایوان میں 48 ووٹ لے کر جو ہے وہ وزارت عظمیٰ سنبھال لی. لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ دونوں حکومت میں آ کر بیٹھ گئیں، اپوزیشن ختم ہو گئی، اور وہ جو خلا تھا وہ ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے اس کو فل کر لیا، اور پھر اس کے نتائج جو ہے آج ہم بھگت رہے ہیں. تو مسلم لیگ نون کو ایسا کوئی تجربہ نہیں کرنا چاہیے. تو مسلم لیگ نون کی قیادت میں ایسے جہاندیدہ لوگ موجود ہیں جو اس معاملے کو ہینڈل کر سکتے ہیں. یہاں پہ ذرا رکیں، ایک آخری سوال بنتا ہے آپ سے، وہ یہ کہ مسلم لیگ نون کے دوستوں سے بات کریں تو ابھی جتنے لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں ان میں کوئی 4 5 6 وزیر اعظم کے امیدوار لگتے ہیں. آپ کے خیال میں مسلم لیگ نون کی جانب سے وزیر اعظم کا، کیونکہ اب تو لگ رہا ہے حکومت وہی بنائیں گے، حتمی امیدوار کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سر، اس حوالے سے تو ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، چونکہ فیصلہ میاں نواز شریف صاحب نے کرنا ہے. تو شاہ غلام قادر صاحب ہیں، مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر ہیں، وہ الیکشن جیت چکے ہیں. سیکرٹری جنرل ہیں چودھری طارق فاروق، سینئر رہنما ہے، وہ بھی الیکشن جیت چکے ہیں، اور انہوں نے سابق وزیر اعظم چودھری انور الحق کو شکست دی ہے. اس کے بعد مشتاق منہاس جو ہیں وہ آپ کے دوست ہیں، وہ تیسرے مرحلے کے الیکشن میں انہوں نے میدان میں اترنا ہے. 10 اگست کو الیکشن ہونا ہے وہاں پہ. اوکے. تو یہ 3 4 لوگ ہیں. ڈاکٹر نجیب نقی صاحب بھی ہیں، وہ بھی تیسرے مرحلے کے الیکشن میں ہیں. وہ تو یہ 3 4 لوگ ہیں، ان میں سے کسی کا فیصلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. غلام مصطفیٰ، بہت شکریہ، آپ نے بڑی محنت سے کشمیر الیکشن کور کیا، اور آپ جس طرح محنت سے رپورٹنگ کرتے ہیں آپ کسی بھی ادارے کے لیے فخر کا باعث ہو سکتے ہیں. آپ نے ہم سے بات کی، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.